الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا جو معنی ہے یوں ہے: اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر اپنے نور میں لاتا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس حوالے سے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں میں سے انہیں اپنی پہچان کراتا ہے، انہیں اپنا عرفان بخشتا ہے، وہ اس کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، دوست ہو جاتے ہیں۔ تو نصیر الدین شاہ صاحب کے حوالے سے جو گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا وہ یوں تھا، اس کا خلاصہ کہ پھر جب وہ اللہ تعالیٰ ان کو دوست بنا لیتا ہے، وہ اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں، اللہ ان کا دوست ہو جاتا ہے، تو وہ اعلان نہیں کرتے پھرتے جی میں اللہ کا دوست ہوں، مجھے یہ بھی پتہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو دوست بناتا ہے اسے قرآن و حدیث کی تعلیم پہلے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ لا علم کو دوست نہیں بناتا۔ اب جو دعوے دار بہت کرتے رہتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا پہ، وہ دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو وہ کیسے اللہ ان کو دوست بنائے؟ جو اس کے کلام کو سمجھتے نہیں ہیں، پڑھ نہیں سکتے، مفہوم کا نہیں پتہ، ترجمے کا نہیں پتہ، صحیح صحت لفظی کا نہیں پتہ، بس ان کا شور شرابہ پرندوں کی طرح ہے، جیسے کہا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ عرفان بخش دیتا ہے، جس پہ منکشف ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، وہ بیان ہی نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے۔ وہ جو کچھ پھر اگر بتا دیں کسی کو تو وہ حقیقت پر ہی مبنی ہوتا ہے۔ اردو کے کسی شاعر نے اسی مفہوم کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، پھر ان کی خبر نہیں ہوتی یعنی کہ یہ کیا ہے، بس اندر اندر ان کا کام اللہ تعالیٰ سے چلتا رہتا ہے۔ شاعر کی زبانی یوں ہے: لذت و لطف میں ناب میں کس سے پوچھوں، لذت و لطف میں ناب میں کس سے پوچھوں، کوئی ہوشیار نکلتا نہیں میں خانے سے، کوئی ہوشیار نکلتا نہیں میں خانے سے۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ جو نشے میں دھت ہوتے ہیں، اس سے مراد وہ لوگ جو عرفان الہی میں منجے ہوئے ہوتے ہیں، دھت ہوتے ہیں، غرق ہوتے ہیں، عرفان الہی سے وہ سرشار ہوتے ہیں، وہ شراب طہور کے نشے میں دھت ہوتے ہیں۔ عام شراب بھی جو ہوتی ہے، جو شراب خانوں میں لوگ پیتے ہیں، اگر کوئی شخص نشے میں دھت ہے، جو نشے میں دھت ہوتے ہیں، انہیں میخانے سے نکلنے کا ہوش ہی نہیں ہوتا، ان کا تو ذہن موف ہوتا ہے، بے ہوش ہوتے ہیں، ہوش ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر جو نکل آتے ہیں میخانے سے، ان کے دماغ سے تو نشہ اتر چکا ہوتا ہے۔ اب وہ کیسے بتائیں جب کہ نشہ ہی نہیں ہے؟ تو اب میں پھر شراب کی لذت اور اس سے متعلق جو دیگر وضاحتیں ہیں کس سے پوچھوں میں؟ کوئی مجھے ایسا شخص نظر نہیں آتا جو شراب کے نشے میں ہے، وہ بتا نہیں سکتا، اور جس کا شراب کا نشہ اتر چکا ہے وہ شراب کا نشہ اس کو یاد نہیں رہتا۔ یعنی شراب جن پر سوار ہوتی ہے وہ تو بتا ہی نہیں سکتے، اور جو شراب پر سوار ہو یعنی عالم ہوش میں آ جاتے ہیں، وہ شراب کی صفات میں جو ہے وہ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ انہیں پتہ ہی نہیں ہے، بھول ہی گئے ہیں۔ خیر، یہ ایک مجازی مثال ہے، نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں، ورنہ یہ پلید شراب کہاں، اور وہ شراب
معرفت الہی والی کہاں، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طُهُورًا، اور ان کو یہ خاص بندے ہوں گے جن کو وَسَقَاهُمْ، اور انہیں اللہ تعالیٰ پلائے گا، سَقَاهُمْ شَرَابًا طُهُورًا، اپنے دست قدرت سے۔ میں آیت پڑھتا ہوں دوبارہ، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، ان کا رب، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طُهُورًا، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں پاکیزہ مشروب اپنے دست قدرت سے پلائے گا۔ تو یہ معرفت الہی کی جو شراب ہے یہ دنیا میں پلاتا ہے، اپنی پہچان کرا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، جسٹ وہ پلید شراب اور شراب طہور کا کہاں آپس میں میچ ہے۔ اس شراب نجس کا بظاہر ہوشیار باباطن غافل ہوتا ہے، وہ غفلت کا شکار ہوتا ہے، مدہوش ہوتا ہے، لیکن شراب طہور یعنی معرفت الہی کا جو پینے والا ہے، میں خار ہے، وہ سرشار ہوتا ہے، باطن صفا ہوتا ہے، باطنی طور پر ہوشیار ہوتا ہے، ظاہری طور پر ہوشیار ہوتا ہے۔ پلید شراب کا جو شرابی ہے وہ نہ ذہنی طور پہ نہ باطنی طور پہ ہوشیار ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ جسمانی طور پہ درست ہوتا ہے۔ تو معرفت الہی جس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، وہ شخص کائنات کا ہوش مند ترین سمندر ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک اللہ تعالیٰ کی صفات و ذات کا، اس کے کمالات کا سمندر موجزن ہوتا ہے، جیسا کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک غزل میں فرمایا ہے، رم کردہ ضغیر او دارم دل کے شیدا، رم کردہ ضغیر او دارم دل کے شیدا، بے ہوشم و با ہوشم بے کارم و با کارم۔ عزیزان گرامی قدر، کیونکہ ہم جس شراب معرفت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں اس کا تعلق طور و موسیٰ سے ہے۔ مرزا بے دل بھی فرما گئے، اس کا ترجمہ میں اب کل ہی کروں گا، یعنی کل جمعہ چھٹی ہے، پرسوں گفتگو بے دل دلیل ہر ذرہ تازی ہائے ما است، تاجرس فریاد دارد کارواں آسودہ نیست۔ بس خالی ترجمہ ہی کریں پھر اس کو، یعنی اے بے دل یہ بلند باغ، یہ بلند بانگ دعوے اور یہ طوفان گفتگو محض ہماری بے ہودگی، بے راہ روی اور نار سائی منزل کی دلیل ہے کہ گھنٹیوں کا آواز کا آتے رہنا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ ابھی قافلہ راستے میں سرگرم سفر ہے اور منزل تک نہیں پہنچا ہے، اور جب گھنٹیوں کی آواز مکمل طور پر بند ہو جائے تو ہم جان لیتے ہیں کہ قافلہ یا تو منزل پر پہنچ گیا ہے یا پھر سکون سے ہمکنار ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔